بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں عدالتی فیصلے ہمیشہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو آج سائفر کیس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا قرار دیا جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس پر بہت خوش ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جن جج صاحبان نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتی رہی ہے۔ اور یہ معاملہ صرف تحریک انصاف تک نہیں ہے، اب تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما ہیں انہوں نے جو الیکشن ٹریبیونل میں جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں اس پہ بھی عدم اعتماد کر دیا ہے۔ تو دونوں جماعتیں جو ہیں وہ کچھ ججز کو پسند کرتی ہیں، کچھ ججز کو پسند نہیں کرتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ آج ایک پریس کانفرنس میں جو وزیر اطلاعات ہیں اطاعت تارڑ صاحب، انہوں نے حمود الرحمان کمیشن کا بھی ذکر کیا ہے، اور یہ جو تقریباً 50 سال پرانی جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے یہ آج بھی پاکستان کی سیاست میں بڑی ریلیونٹ ہے۔ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر ہمایوں مومن صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ہم نے ایک قانونی ماہر جناب ریاست علی آزاد صاحب کو دعوت دی ہے جو صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ میں سب سے پہلے آج آپ کو ریاکشن دکھانا چاہوں گا۔ علی مین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، جب ان کو خبر ملی کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں بری کر دیا گیا تو انہوں نے کیا ریاکشن دیا، ذرا سنیے۔ آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ سائفر کیس بڑھ گیا۔ اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتنا عرصہ عہدہ رکھا گیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ تو ان لوگوں کو سزا دلا کے اب دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا، اس کیس کو غلط موڑ دیا، اس کیس کے بارے میں غلط گواہیاں دی۔ تو جن لوگوں نے کیس بنایا اور گواہیاں دیں، علی مین گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے فلور پہ اعلان کیا ہے کہ ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ طلال چودھری صاحب، کیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کب بنا تھا، کیسے ہوا، تو آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس بنانے والوں پہ مقدمے بنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ اور ممبر پارلیمنٹ کے طور پہ میرے لیے تو چند چیزیں بڑی اہم ہیں۔ کیا سائفر ہوا یا نہیں ہوا، سائفر کو لہرایا گیا یا نہیں لہرایا گیا؟ وزیر اعظم پاکستان کا جو حلف ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا آپ سے پہلے، اس کے آخری پیراگراف میں کلیئرلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے نالج میں ایسی کوئی بات آئے گی میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں ریویل نہیں کروں گا۔ کیا اس کو سیاست کے لیے استعمال ہوا؟ ویڈیو آڈیو ٹیپ سے لے کر بے شمار لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کاغذ کو جو کہ ڈی کلاسیفائڈ تھا اس کو استعمال کیا گیا۔ اب پاکستان میں تو بھٹو قاتل بھی ٹھہر جاتا ہے اور پاکستان میں مشرف معصوم بھی بن جاتا ہے۔ اب اس میں پروسیکیوشن کی کمی کوتاہی ہے یا اس میں کوئی وکلا کی کوئی کمی کوتاہی ہے، یہ تو میں نہیں مجھے پتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ سائفر ہوا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کے معاملے پہ بھی حلف، اتنی بڑی چیز اگر وہ نہیں تو پھر تو حلف کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ابھی اس پہ اگلی بھی باقی ہے سٹیج سپریم کورٹ، تو میرا خیال ہے کہ اگر پروسیکیوشن کی یا کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ دور ہوگی۔ سائفر ایک بالکل ایک کیس ایسا کیس ہے جو 2+2 والا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہے تو اس پہ آگے جا کے اس پہ دوبارہ سے اس پہ تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، میں چھوٹی سی ٹائم لائن بتاتا ہوں آپ کو ہمایوں مومن صاحب۔ 27 مارچ 2022 کو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے یہ ایک خط لہرایا تھا، اور 28 ستمبر 2022 کو جو عمران خان اور اعظم خان صاحب کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی، جس کے بعد یہ خیال تھا کہ جی یہ بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور پھر 1 اکتوبر 2022 کو پتہ چلا سائفر گم ہو گیا، اور پھر 18 اگست 2023 کو عمران خان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ 1923 کی شق 5 کے تحت مقدمہ دائر ہوا۔ 13 دسمبر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی۔
30 دسمبر 2024 کو دونوں کو 10-10 سال سزا سنا دی گئی الیکشن سے چند دن پہلے، یعنی کہ چند ہفتے پہلے۔ 16 فروری 2024 کو عمران خان صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سزا کو چیلنج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور آج 3 جون کو یہ بری ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ٹائم لائن۔ تو اس میں جو مقدمہ جو قائم ہوا ہے وہ ہوا ہے جی 18 اگست 2023 کو، اور علی مین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے مقدمہ بنایا اور گواہیاں دی ہیں ہم ان کے خلاف ان کو سزا دلوائیں گے۔ یہ پاسبل ہوگا؟ اتنی بڑی بات کر دی ہے انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جو علی امین نے کہا ہے وہ تو علی امین اس کے بارے میں بتا سکے گا، لیکن اٹس آلویز پاسبلٹی۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کہیں غلط کوئی کیس بنا ہو، غلط طریقے سے کیا ہو۔ دیکھیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف ملا ہے۔ میرے لحاظ سے کوئی ریلیف نہیں ملا، یہ ان کے اوپر ظلم تھا، یہ تھرو آؤٹ ظلم ہو رہا تھا، اور وہ ظلم کو جج نے ایکنالج کیا کہ یہ واقعی ظلم تھا اور اس کو بند کیا، تو اس کو کوئی ریلیف نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ریلیف ملا تھا، ریلیف نہیں ہوتا۔ ریلیف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے غلط کام کیا ہوتا اور ان کو بڑی سزا کی بجائے چھوٹی سزا دے دو، تو بجائے میں آپ کو 10 سال کی سزا دینے کی بجائے 2 سال کی سزا دوں، وہ ریلیف ہے۔ لیکن یہ ریلیف نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام ہی نہ کیا اور میں آپ کو وہ کر دوں۔ میں طلال چودھری صاحب سے سن رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں طالب علم کے لحاظ سے اس کا اچھے نالائق لائق ہر قسم کے طالب علم ہوتے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ یاد رکھیں، یہ سارے ڈاکیومنٹس جو کہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا، ان سب ڈاکیومنٹس کو کسی نہ کسی کے پاس اختیار ہوتا ہے ڈی کلاسیفائی کرنے کا۔ ہاں، تو ایک اگر طالب علم ہے تھوڑی سی محنت کر لینا، ویسے ہی تو عمران خان نہیں کہتا نا کہ ایک تو ان پڑھ ہے اوپر سے محنت نہیں کرتے، ذرا محنت کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ 2 بندوں کے پاس ہے۔ چونکہ یہ فورن آفس سے ہے تو یا تو فورن منسٹر کے پاس ہوگا اور یا پھر پرائم منسٹر کے پاس ہوگا، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے پاس یہ اختیار ہو۔ اگر ان دونوں نے یہ بات کی ہے تو یہ دونوں وہ شخص ہیں جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اوپر کیبنٹ کو بلوایا، اس کے اوپر ساری بات چیت ہوئی، پھر کیبنٹ نے کہا اس کو ہم ادھر لے کر چلے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں بات ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا کہ ڈیمارچ کرتے ہیں۔ اب ڈیمارچ کا مطلب وہ مارچ کرنا نہیں ہوتا، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے بعض الفاظ نہ سمجھ آتے ہو۔ ڈیمارچ کا مطلب ہوتا ہے اگلے کو یہ بتانا کہ بھائی میرے تمہارے جو وہاں پہ بندے نے میرے بندے کے ساتھ جو باتیں کی تھی، اور یہ کوئی ڈاکیومنٹ نہیں تھا، یہ بیسیکلی منٹس آف دا میٹنگز ہوتی ہیں جو آپ کے جو فورن آفس والے ہوتے ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بھیجتے ہیں۔ اس میں صرف ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس پورے جو سائفر ہوتا ہے اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ ہوتے ہیں اس کے کوڈڈ ورڈز۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ جب یہ آتا ہے فورن آفس میں آتا ہے یا جس جگہ بھی آتا ہے، وہ اس طریقے سے جو اوریجنل سائفر کوڈڈ ہوتا ہے اس کو وہ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ It never moves from its place۔ ٹھیک ہے، اس کو پہلے یہ وہاں سے ڈی کوڈ کر کے وہ جو عمران خان صاحب نے جلسے میں وہ that was دیکھیں it could be anything it could be anything that was politics it could be anything that was politics it could be anything دیکھیں وہ ایک ہو سکتا ہے میں یہ دیکھو میرے پاس یہ چیز ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے دیکھا۔ تو بات یہ ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ چلیں اچھا، اب آپ بتائیں ریاست علی آزاد صاحب، جب اعظم خان صاحب جو ہیں ان کی گواہی آئی تھی تو اعظم خان صاحب کی گواہی کے بعد یہ خیال تھا کہ جی عمران خان صاحب گئے، تو وہ اعظم خان صاحب کی گواہی کا کیا بنا؟ سب سے پہلے تو میر صاحب میں یہ بتاؤں کہ چونکہ ان کا جو بیان تھا وہ انڈر سیکشن 164 CRPC تھا، کوئی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو 164 CRPC کے تحت اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے ریکارڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ 364 CRPC کے اندر ہوتا ہے۔ اب ان کی سٹیٹمنٹ کو آدھا سچ آدھا ان کو فیور کرتا ہے، تو آج بھی عدالت نے دوران آرگومنٹ یہ کہا تھا کہ کیا اس آدھے سٹیٹمنٹ کو ہم مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یا سارا جھوٹ ہے یا سارا سچ ہے، چونکہ اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لیٹسٹ 2020 سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آ گئی تھی، جس کے اندر یہ ہولڈ کر دیا گیا تھا کسی ایویڈنس کے حوالے سے، کہ اس میں ہے کہ جی اگر آپ بات اس سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ پہ لاتے ہیں تو وہ ہے کہ جی فالسز ان یونو،
falses in omnibus, یعنی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر غلط ہے تو وہ سارا کا سارا غلط ہے. ان دا لائٹ آف دیٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا آپ نے تو ایک ٹیکنیکل بات بتائی جی. لیکن تحریک انصاف میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ تاریخ میں اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. ذرا سنیں آج علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا. دیکھیں ججز کے اوپر مشکل آ گئی کہ کتنی دیر ان کیسز کو ٹانگ کے رکھے. اتنے یہ ججز کے لیے ایک شرمندگی تھی. یاد رکھیں آج آپ حمود الرحمان, جسٹس حمود الرحمان کو یاد رکھتے ہو کہ اس نے ایک کمیشن رپورٹ لکھی, آپ نے یہ تو نہیں کہا اس نے غلط کیا. آپ ایک اور ججز کو یاد رکھتے ہو کہ وہ تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگا تھا, پھانسی دی تھی. اب یاد ہے نا نام. تو آج یہ ججز اگر یہ نہ کرتے, ان کی 10 پشتیں یاد رکھتی, ان کے نام اپنا بدلنا پڑتا. تو ججز کے اوپر یہ بہت ذمہ داری آ گئی ہے کہ اپنا بھی سوچ لیں. تو ججز میں اس پہ میر صاحب یہ کہوں گا کہ ججز اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی عزت بنانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے فیصلے دیں گے. انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں, اس کے وہ پابند ہیں, اور انہوں نے آن دی بیسس آف ایویڈنس وچ ہیز بین پروڈیوسڈ بائی دی پروسیکیوشن اس کے اوپر انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آج آپ سائفر کو دیکھ لیں, آپ علیمہ خان صاحب کی رائے سے اتفاق وہ نہیں ان کی ذاتی رائے ہے. میں ایک جو لا کے مطابق ہے نا کہ ججز کا کیا کام ہوتا ہے, ججز یہ نہیں ہوتا کہ میری اس میں بلے بلے ہو جائے یا اس میں میری بدنامی ہو جائے گی. اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. جو آئین اور قانون جو اس کے سامنے ایویڈنس ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرنے کے پابند ہے. وہ اپنی ساکھ بنانے یا خراب کرنے کے لیے انہوں نے فیصلے نہیں دینے ہوتے. میری اتنی سی اس میں اب جو سائفر کی بات کی گئی وہ مین کرکس آف دی کیس تھا, وہ مین ڈاکومنٹ تھا, مین پیس آف ایویڈنس تھا. دیٹ ہیز ناٹ بین ایگزیبٹڈ, دیٹ ہیز ناٹ بین براٹ ان ایویڈنس, دیٹ ہیز ناٹ بین پروڈیوسڈ ان ایویڈنس. تو کورٹ کس پہ سزا دیتی, جس کو قتل کورٹ کیا وہ کس پہ سزا دیتی. آپ میڈیکل کی بات کریں کہ ایک بندے کو جی چھریاں لگی, گولیاں لگی, بروٹلی انجرڈ ہے, اس کا میڈیکل اس کو سپورٹ کرے گا. اگر اس میڈیکل کو آپ ریکارڈ پہ نہیں لاتے, آپ ایگزیبٹ ہی نہیں کرتے, تو جج اپنے پاس اس کو سزا دے دے. لیکن طلال چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ کا آپشن باقی ہے. تو طلال چودھری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں سپریم کورٹ ضرور جائے گی؟ دیکھیں یہ تو یقیناً جو قانونی ٹیم ہے اور وہ دیکھے گی, مگر ابھی فرما رہے تھے کہ نالائق, بالکل یقیناً سارا نالائق بندہ آہستہ آہستہ زندگی میں سیکھتا ہے. مجھے اتنا بتا دیں کہ ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو اگر اس کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اور وزیر خارجہ کا اختیار تھا, تو بعد میں کیبنٹ کا اجلاس بلا کے اسے ڈی کلاسیفائڈ کیوں کیا؟ اس کو اس ڈاکومنٹ کو سیل لگا کر سپریم کورٹ اور سیل لگا کر بغیر قومی اسمبلی کے ریکارڈ پہ رکھے, بغیر اس پہ وہاں پر رولنگ دے کر انلیگلی وہ اسمبلی کیوں توڑی؟ بات یہ ہے, یہ لائق اتنے ہیں کہ رات میں آکسیجن دیتی ہے درخت, اور جرمنی اور جاپان جو ہے وہ ہمسائے ہیں. ان کی باقی لائقیاں میں گننا نہیں چاہتا. میں اس وقت اس ڈاکو باقی یہ میں نے قانونی بات کر رہا ہوں کہ اس کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوگی پروسیکیوشن میں یا کہیں, مگر دن دہاڑے ہوا ہے نا جی. حلف نہ اٹھوائیں اس کے بعد, کہہ دیا کریں کہ وزیر اعظم کا دل کرے گا تو وہ سیاست کرے گا, وہ منصب پہ جس دن اس کا دل کرے گا وہ اپنی سیاسی فائدے کے لیے کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان, وہ اگر ہماری کریڈیبلٹی یہ ہے کہ وہ جیب سے نکال کر کہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور بعد میں کہے میں کبوتر نکال رہا تھا, تو یار کیسی ہم کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ ہم کون سی اسٹیٹ ہے؟ کیسا وزیر اعظم ہے؟ کیسا ذمہ دار ہے؟ لاکھوں لوگوں کیمروں کے سامنے وہ کہہ رہا ہے یہ دیکھیں جی, اور بعد میں کہتا میں نے تو کبوتر نکالا تھا, میں جھوٹ بول رہا تھا. کمال کرتے ہیں. ایک طرف رہے نا جی, اگر سائفر تھا تو آپ نے یہ حلف کی خلاف ورزی کی, اگر سائفر نہیں تھا تو آپ جھوٹے ہیں. اچھا اب اس کا کیا جواب دیں گے ہمایوں صاحب؟ دیکھیں میں نے تو جواب دینا تو پہلے ہی دے دیا کہ سمپل سی بات یہ ہے, ہم لوگ بنانا ریپبلک نہیں ہے, ہم لوگ پائن ایپل ریپبلک ہے. بنانا تو بہت پیچھے چھوٹ گیا, ہم تو پائن ایپل کی طرف چلے گئے ہیں اس بات سے. لیکن دوسری بات ہے کہ سمپل سی بات یہ اختیار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کے اوپر بھی یہ کیس ہو رہا تھا
کہ بھئی اس نے جو سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اگر سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے اندر مطلب اس کو ڈی کلاسیفائی کا اختیار کس کے ہوتا ہے؟ تو وہ پریزیڈنٹ کو ہی ہوتا ہے. انہوں نے وہ کیس نہیں لے کر آئے, اس کے خلاف نہیں لے کر آئے. اس کو جس چیز میں پکڑا تھا کہ اس کے گھر کے اندر وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ پکڑے گئے تھے, اس بیسس پہ ان کو پکڑا تھا. اس نے جو باتیں بتائی تھی اس پہ اس کو نہیں پکڑا, بیکاز ہی ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو ڈی کلاسیفائی. وہ اختیار ہے, وہ بتا دے تو بتا دے, یہ اس کا اختیار ہے. رہی بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں اوتھ کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں اوتھ ہوتی ہیں. جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کر کے کہتے ہیں یہ میرے ذرائع ہیں, اور اس کے بعد کبھی آپ نے ذرائع نہ دیے ہوتے ہیں, تو فلور آف دا ہاؤس پہ تو آپ ساری چیزیں اصولاً اوتھ کے لحاظ سے دینی چاہیے. ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں. ہم نے دیکھیں, مجھے جو سب سے بڑی چیز, مجھے ہر وہ بندہ جو لائق یا نالائق اسٹوڈنٹ ہے لاء کا, مجھے ایک بات بتا دے, کیا پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر, کیا وہ کسی بھی دنیا کی کسی کمپنی کا ملازم ہو سکتا ہے کسی اور ملک کی؟ مطلب میں پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, کیا میں اس وقت اگر میں پرائم منسٹر ہوں, میں برطانیہ میں یا امریکہ میں کسی کمپنی کا ملازم؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انفارچونیٹلی نہیں ہوا, لیکن مسئلہ یہ ہے, جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا, آزاد صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں اس میں, اور جج نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ بتا رہے ہو کہ ایک قتل ہوا ہے, لاش آپ کی ہے نہیں, ٹھیک ہے, قتل کس کو کیا ہے؟ تو یہ سارا بونڈا کہتا ہے. اور اس سے زیادہ بونڈا گھٹیا نیچ کیس جو ہے نا وہ لٹکا رہے ہیں یہ لوگ, وہ ہے عدت کیس. اچھا اس عدت کیس میں آپ سے سوال کرتا ہوں آزاد صاحب, کہ عدت کیس میں جج صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ اب کسی اور کے حوالے کر دیں, تو اس میں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی فیصلے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس پہ چونکہ ایک پارٹی نے جو کمپلینٹ ہے اس نے مسٹرسٹ شو کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے مسٹرسٹ کرنے والی. اور ججز صاحبان جتنے بھی ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, انہوں نے تو اوتھ لیا ہوا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق اللہ کو منہ لگانا ہے. انشاءاللہ ہر شخص نے, ہمارا ایمان جس نے فوت ہونا ہے اس نے اللہ سے جا کے ملاقات ہونی اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے. تو ججز صاحبان پہ اگر ایک پہ آج مسٹرسٹ ہو گیا, کل آپ دوسرے پہ کر دیں, کل تیسرے پہ کر دیں, تو پھر پاکستان کے اندر جو عدلیہ وہ تو فیصلہ نہیں کرے گی, وہ تو پھر کوئی دوسری. علی ظفر صاحب نے آج یہ توقع ظاہر کیا ہے کہ اس کیس میں بھی فیصلہ جو ہے وہ عنقریب آئے گا اور بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. کیا فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ ایک سوال پوچھ لیں, فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ میں جو محمد صاحب پوچھ رہے ہیں نا, اس پہ یہ تو تھا پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ کے لیے, اس سٹیج پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اس چونکہ جج نے ججمنٹ اناؤنس کرنی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ علی ظفر صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں, میں بھی بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, 3 گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کے اندر لیکوناز ہیں. وہ کون سے؟ ایک تو جو آپ نے کیس فائل کیا اس کے اندر جو پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی جورسڈکشن کا, کہ یہاں اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی. تیسرا یہ ہے کہ اسلام کے اندر تو عورت خود ڈیٹرمن کرتی ہے عدت کو, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ ہے جس کے اندر 39 ڈیز, میر صاحب 39 ڈیز, اس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے کیلکولیشن کر کے میڈیکلی کہ عدت کا ٹائم ہوتا ہی 39 ڈیز ہے. لہذا یہ 3 گراؤنڈ بڑے وائٹل گراؤنڈ ہیں جس کی بیس پہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس کیس میں بھی ان کو بری کر دیا جاتا ہے, وہ رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں اگر اس کے علاوہ کوئی اور کیس بن نہ جائے یا کوئی کیس پینڈنگ نہ ہو, القادر ٹرسٹ کیس جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے, بیل ہوگی, ان کی بیل تو ہوگی ہوئی نا اس میں. اگر کوئی اور کیس یعنی کوئی اس کی سزا ہوئی ہو اور وہ سزا ابھی تک سیٹ سائڈ یا سسپینڈ نہ ہوئی ہو, یا ایف آئی آر ہوئی اور اس میں بیل نہ ہوئی ہو, ٹرسٹ کیس میں کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اس کے اندر بھی بہت سارے ڈیفیشنسیز اور لیکوناز ہیں. اس میں سیکشن 24 جو پی پی سی ہے نا, اس کو بہت آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی رانگ فل لاس, رانگ فل گین. لیکن حکومتی ذرائع کہتے ہیں اس میں سزا ضرور ہو. یہ تو پھر ان کے ذرائع ہے. میں لا کی بات کر سکتا ہوں, میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, میں لا کی انٹرپریٹیشن یا جو کیس میں نے دیکھا یا سنا یا پڑھا اس کی حد تک میں رائے دے سکتا ہوں. پریمپٹ کون کر سکتا ہے؟ جس کا معاملہ ہوگا وہی پریمپٹ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا کہ یہ اس میں. اچھا آپ بتائیں جی طلال چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, ہمیں تو کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سیاسی آدمی ہیں اور ہم نے آمریتوں کا بھی سامنا کیا ہے اور ہم نے سول آمر یہ عمران خان جیسوں کا بھی سامنا, ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن تو کہ ڈبل سٹینڈرڈز اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے. یعنی اگر آپ
کو 2 شناختی کارڈ رکھنے پہ, کسی کو 10,000 اکاؤنٹ رکھنے پہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی اپنے اولاد کو بھی کاغذات میں شو نہ کرے. فرض کریں میں ہوں جی, میں میر صاحب ایک شادی کر لیتا ہوں, اس میں سے میرے 1 یا 2 بچے ہو جاتے ہیں, میں ان کو نہیں کرتا, اور اس بچے یا بچی کے نام میں آدھا پاکستان لگا دوں, تو میرا مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے نا جی. اس کے بعد آپ فورن فنڈنگ ہے, اس کے بعد دن دہاڑے سائفر تھا 190 ملین, یعنی ہیروں کی انگوٹھیوں سے لے کر, اور وہ کس طرح ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور کیسے پیسے, میرا مطلب ہے وہ لا کر حکومت پاکستان کے وہ اس بندے کی جیب میں ڈال دیے گئے ہیں جس نے چوری کیے تھے, اسی کی جیب میں دوبارہ. اگر یہ بھی پاکستان میں پروو نہیں ہو سکتا تو میرا نہیں خیال پھر پاکستان میں کسی کے خلاف بھی کوئی چوری یا کسی کے خلاف کوئی چیز پروو ہو سکتی ہے. ڈبل سٹینڈرڈز ختم کر دیں, بس ایک تکڑی سے تول دیں, ایسے نہ کریں کہ کسی کو ایک نظر سے کسی کو دوسری نظر. اس پہ قانون یہ کہتا ہے ہمارے پاکستان کا کہ he who allege he will prove. اگر میں کہتا ہوں کہ فلاں نے چوری کی تو مجھے ثابت کرنا ہے, اونس آف پروف میرے شولڈر پہ, برڈن آف پروف میرے شولڈر پہ, میں نے وہ ڈسچارج کرنا ہے, اور میں نے بیونڈ دی شیڈو آف ڈاؤٹ بینگ اے پراسیکیوشن بینگ اے کمپلیننٹ, میں نے یہ ثابت کرنا ہے اس ملزم کے خلاف. کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر ایک آرٹیکل دیا گیا جس کے اندر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے خلاف ملزم بیان دے دے, سیلف انکریمینیشن کے لیے اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو ہمارا لا ہے, پراسیکیوشن ثابت کرے, عدالت سزا دے گی. اگر پراسیکیوشن بیڈلی فیل ٹو پروڈیوس اے سنگل آئیوٹا آف ایویڈنس اگینسٹ دی اکیوز, تو کورٹ کے پاس, کورٹ از لیفٹ ود نو ادر آپشن ایکسپٹ ٹو ایکویٹ دی اکیوز. جی یہاں پہ میں نے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد ایک بہت ہی اہم معاملہ اس پہ بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمایوں مومن صاحب, سوال میرا یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ ہمارے خلاف مقدمات میں نہ بیٹھیں, اور یہ مجھے یاد ہے 2021 میں جب اس وقت کے چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے فائز عیسیٰ صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے عمران خان کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو آپ اس کے کیسز میں نہ بیٹھیں. اب پی ٹی آئی بھی وہی بات کر رہی ہے. نون لیگ والے جو ہیں, ان کے جو 3 ایم این ایز الیکٹڈ ہیں اسلام آباد سے, ان کے خلاف ایک ٹریبیونل جو ہے اس کو جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا ہے. تو دونوں طرف سے عدم اعتماد ہو رہا ہے, نون لیگ کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. کیا لوگوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اپنی پسند کے بھی جج ہیں اور ہماری مرضی کے خلاف بھی کوئی جج ہیں؟ دیکھیں اب اگین میں آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف لا, ٹھیک ہے, میں بیسیکلی میڈیکل ڈاکٹر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح ہوتا ہے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک, میں ایز اے جج اگر آپ کے کسی کیس کے اوپر پہلے آپ کے خلاف میں کر چکا ہوں, مجھے اصولاً نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ پچھلے دنوں میں جب بیٹھے تھے تو انہی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے پہلے ایک دن کہا تھا کہ ہمیں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ دفعہ جب ہیئرنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا اعتراض ہے, منصور علی شاہ اٹھ کر چلے گئے تھے, وہاں سے ریکیوز کر لیا تھا. اچھا اب دیکھیں بات یہ 2 چیزیں ہیں. اب میں ایز اے کمپلیننٹ میں جا کے کہتا ہوں مجھے جج کے اوپر اعتماد نہیں ہے جسٹ بیکاز کہ وہ میرے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے. میں نے دیکھنا ہوگا کہ ہسٹری کیا ہے, کیا اس جج نے کوئی میرے ساتھ کیا کبھی کسی میرے اپوزیشن کا وکیل بنا یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. اب بات آتی تھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی, ٹھیک ہے, آئی ایم سوری. اچھا وہ دیکھیں اس کا جیسے ایک ججمنٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ یہ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ ان کے خلاف ہوئے تھے. لیکن نمبر 2 چیزیں ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود ریکیوز کرنا چاہیے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو انگلینڈ کی جو وہ تھے ہائی کمیشن تھا اس کے بارے میں جس لحاظ سے انہوں نے جواب دیا تھا, انہوں نے اپنے اس فیصلے کو وہاں پہ ڈیفینڈ کیا. حالانکہ یہ اس وقت فیصلہ جو تھا ان لوگوں کے پاس پڑا تھا ایز اے ریویو کے لیے آیا ہوا تھا. ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ تھنگ. میرے لحاظ سے دیٹ واز اے رانگ تھنگ. خیر میرے لحاظ سے تو وہ پورا جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے نا وہ کوڈ آف کانڈکٹ آرٹیکل 5 اور 6 کے خلاف ورزی ہے, تو مجھے نہیں پتا ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, اب یہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ ایک سیناریو یہ ہے کہ اگر یہ کیس کے اندر کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو
وہ سیٹیں نہیں ملتی اور یہ واپس چلی جاتی ہیں تو 2/3 میجورٹی ہو جاتی ہے. اب اگر 2/3 میجورٹی آ جاتی ہے اور باقی سب لوگ کو وہ ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا, اور وہ لوگ لا پاس کر دیتے ہیں کہ جس میں ایکسٹینشن آ جاتی ہے, تو ہی از دا فرسٹ ڈائریکٹ بینیفیشری. اب اگر وہ چاہے نہ بھی ہو, اس لحاظ سے دیکھیں میں اگر جج ہوں گا میں ان چیزوں کو لے کے پہلے پریمپٹ کر کے کہہ دوں گا میں اس میں نہیں آنا چاہتا. اچھا, آپ کا کیا خیال ہے ریاست علی آزاد صاحب بینگ دی پریزیڈنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کہ مسلم لیگ نون بھی کچھ ججوں پہ اعتراض کرتی ہے اور تحریک انصاف بھی کچھ ججوں پہ اعتراض کرتی ہے, کیا یہ ان کے اعتراضات جسٹیفائڈ ہیں؟ دیکھیں اعتراضات کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن ایز پر لا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ججز صاحبان نے حلف لیا ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے تحت فیصلے کریں گے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسا ہمیشہ کرتی ہیں کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو جج 1 نمبر ہے, اور اگر ان کے خلاف آ جائے تو کہتے ہیں کہ جج 2 نمبر ہے. میں معافی کے ساتھ, یہ معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ نہ پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے, ججز پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. ججز اوتھ کے تحت بیٹھے ہوئے, لیکن قانون کیا کہتا ہے؟ اگر اسلام آباد سے 3 MNAs جو ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں طارق جہانگیری صاحب کے ٹریبیونل پہ اعتماد نہیں ہے, تو اب طارق جہانگیری صاحب کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتے؟ دیکھیں یہ تو ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہے نا, اب تو ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے ٹریبیونل جج, ان کو بنا دیا گیا ہے, تو وہاں پہ تو جج ہی ہے کہ یا تو پھر یہ ساری چیزوں کو سیٹ اسائڈ کیا جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ آپ ابھی تک تو دیکھیں کس سٹیج پہ کیس ہے. ابھی تو کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ اپنے 45 فارم لے آئیں, آپ اپنے لے آئیں, تو کورٹ تو ایز پر لا ایز پر ریکوائرمنٹ کورٹ جو ہے فار دا اینڈز آف جسٹس, فار ڈسپینسیشن آف جسٹس کوئی سوال کر سکتی ہے, کوئی ایویڈنس تاکہ پارٹی کو. اچھا آپ دیکھیں نا, تحریک انصاف نے جسٹس عامر فاروق صاحب پہ عدم اعتماد کیا تھا, آج انہوں نے حق میں فیصلہ نہیں دیا, فیصلہ دیا, تو یہ بات تو وشیٹ ہوگی. یہ ساری مطلب کہ یہ ایک سارا مطلب جو کچھ تھا آج وہ سارا واش آؤٹ ہو گیا. اچھا طلال چودھری صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے اعتزاز احسن صاحب کو, پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں تو شامل نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر بنا ہے اور آپ کے ووٹوں سے پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب نے آج ایک بات کی, ذرا سنیں. برٹش ہائی کمشنر جو خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اس کے بعد ان کو یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, اس میں بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا از خود. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس خط میں بڑی ریجڈ پوزیشن لینی ہے ایک فریق کے موقف کے خلاف, اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اپنی پوزیشن کو. تو آپ کا کیا خیال ہے طلال چودھری صاحب کہ اعتزاز احسن صاحب بھی جو تحریک انصاف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جسٹس قاضی فاضل صاحب کے خلاف اس کو انڈورس کر رہے ہیں, تو ان کو کیا تحریک انصاف کے کوئی کیس نہیں سننے چاہیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہی عامر فاروق تھے جن کو یہ کہتے تھے کہ کسی بینچ میں نہ بیٹھیں, آج بھی کہہ دیں کہ ان کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. یعنی فائز عیسیٰ اگر سیٹیں انہیں دے دے تو وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے قابل ہے, اور اگر وہ ان کی نہیں بنتی کسی اور کو فیصلہ دے دے تو وہ پھر ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات جس پہ یہ اعتزاز احسن صاحب فرما رہے ہیں وہ فیصلہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں, اس میں اور بھی جج تھے, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان پر کی گئی جو بات ہے اس کو سپریم کورٹ نے اس پہ لیٹر لکھا ہے. اس بات پہ کہہ دینا کہ اب اس کا ساری عمر کوئی سنا ہی نہ جائے, پھر تو بینچ بھی وہ بناتے ہیں, وہ بینچ بنانے سے بھی ہٹ جائیں, وہ باقی بہت سارے کام. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو جو پسند ہو وہ کمال ہے جی, وہ تو نیک ہے, پاک ہے, مومن ہے. جو ناپسند ہو تو وہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا. اور میں آپ سے ایک عرض کر دوں, فیصلے جو ہیں جب وہ پبلک ڈومین میں آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون سے باعث ہیں کون سے نہیں باعث. عمران خان سائفر, فورن فنڈنگ, بیٹی والا کیس, یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں, اور 190 ملین تو بالکل ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر یہ بھی کیس پروو نہیں ہو سکتے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اس ملک میں کوئی قانون نہیں, اور باقی قانون جو ہے وہ باقیوں کے لیے. اچھا, تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ کی گئی شیخ مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کے بارے میں, اس پر انکوائری کر رہی ہے جی FIA, اور سننے میں آ رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ قائم ہوگا. تو یہ جو عمران خان کمیشن کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں, یہ تو باتیں جو ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کرتے رہے ہیں, لیکن وہ کس کانٹیکسٹ میں کرتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کس کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ہمایوں مومن صاحب, تحریک انصاف اب فائنلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو پوسٹ ہے, ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس کو اون کر رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو ایک حکومت کا موقف ہے کہ آپ 71 کے جو واقعات ہیں ان کے کچھ کریکٹرز کو آج کے دور کے کچھ کریکٹرز کے ساتھ مکس کر کے تو اداروں کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس الزام میں کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ جسٹس فاروق صاحب کی بات ہو رہی تھی, عامر فاروق صاحب کی بات ہو رہی تھی. دیکھیں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ڈیسیجن ہوتا ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ نے جو ٹائم لائن بتایا تھا اس میں اس قسم کے کیس کو تو 1 ہفتہ 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے تھا. وائی آر یو پرولونگنگ اٹ فار سو مینی منتھس؟ نمبر 2, دیکھیے میں نے وہی بات کی جو اعتزاز احسن صاحب نے بھی بات کی ہے. یہ بات ہوتی ہے ایک جج کے اپنے آنر کی بات ہوتی ہے, اور انہوں نے وہی کہا, انہوں نے اسی کیس یہ سارے بلہ ہٹا کے وہ کرنا یہ انہوں نے کیا تھا, انہی کی وجہ سے سارا ہوا تھا, اینڈ ہی ہیز جسٹیفائڈ دیٹ تھنگ ٹو سمبڈی. ناؤ دیٹ جسٹیفیکیشن, اور خاص طور پہ اب کیس اس سے ریلیونٹ آ رہا ہے, ہی کانٹ. اب میں آ جاتا ہوں آپ کے سائفر کیس کے. میں سمجھتا ہوں حامد میر صاحب آپ کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں دسمبر 2023 میں بھی آپ نے یہی بات کی تھی. میں تو اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں. نہیں لیکن آپ پہ کیس ہونا چاہیے. اچھا اس کے علاوہ مریم کے اوپر 2020 میں کیس ہونا چاہیے. اس نے بھی یہی کہا ہوا تھا. اچھا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. ہاں انہوں نے نہیں, انہوں نے پورا انٹرویو کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کا ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے, پڑھ کے بتا رہی تھی لیکن ایک ایک چیز بتائی تھی. اچھا میاں نواز شریف سے 2017 میں کہا ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا یہ تو ہیرو ہیں. اچھا اب بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ بیسیکلی مسئلہ یہ پاکستان کا ایک ایونٹ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں 1971 میں, ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے نہیں جاتے, ہم قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو ڈسکس ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہم آ جاتے ہیں 1971 کی. 1971 میں پہلی جو جس کو پاکستان کی ہسٹری کی پہلی فارم 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں وہ بنی تھی, اور فارم 45 والے کو نہیں بنائی تھی, اس کو نہیں بننے دی تھی, ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رکھیں میرے خیال میں اس وقت کوئی جنرل یایا نے ان آرڈر کے جب مسئلے بڑھ رہے تھے انہوں نے کسی اور کو بھی ایک پرائم منسٹر بنا دیا تھا فار دا ٹائمنگ, نور الامین کو, کہ تاکہ آپ بیچ میں وہ کر لیں. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ اگر جو حمود الرحمان کمیشن ہے اگر ہم اس کو پڑھیں, اس میں بیسیکلی ایک فرد واحد کے لحاظ سے یہ تھا کہ اس نے کسی کو نہیں کرنے دیا. اب ہم آج کے لحاظ سے یہ کرتے ہیں کہ آج جو دیکھیں آج پھر فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اگر آپ میرٹ والے بندے کو نہیں کرو گے تو اچھا یہ جو الیکشنز ہیں, ایک منٹ مجھے آخری بات کرنے دیں, مجھے آخری بات کر. دیکھیں مسئلہ اس میں عمران خان کا نہیں ہے, مسئلہ اس میں مجیب الرحمان کا نہیں تھا, مسئلہ ان میجورٹی عوام کا تھا جنہوں نے مجیب الرحمان کے اوپر ٹرسٹ کیا یا جنہوں نے عمران خان کے اوپر ٹرسٹ کیا. آپ اس میجورٹی 70-80% میجورٹی کو آپ ڈینائی کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتائیں, کیا وہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کبھی نہیں بیٹھتے. اچھا میرا سوال کچھ اور ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں جس طرح کے ذکر ہوا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بات کی تھی, ان کی ابھی بھی ایک ٹویٹ ہے 16 دسمبر 2020 کی, وہ میرے سامنے ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں جی کہ 49 برس پہلے قائد اعظم کا پاکستان دولخت ہو گیا اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا, قوم جاگ چکی. اور اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا سنیں. یہ بات سوچیے ضرور کہ 1971 میں ہم نے ایسا کیا کہ مشرقی پاکستان کے رہنے والوں کے جذبات اتنی ٹھیس پہنچی کیسے. سانحہ ایسٹ پاکستان ہوا, جسٹس حمود الرحمان نے ان کے متحد جو ان کے تو مشتمل جو کمیشن بنایا, اس کمیشن نے بہت ہی تفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری رپورٹ شائع کی. اس رپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کام نہیں دھرے, پڑھا بھی نہیں. شاید اگر اس کو پڑھ لیتے, اس پہ عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا. اچھا طلال چودھری صاحب, مریم نے بھی وہی بات کی, نواز شریف صاحب نے بھی وہی بات کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, تو فرق کیا ہے سب کی گفتگو میں؟ فرق میر صاحب یہ ہے کہ آپ وہ ویڈیو جو ہے اس کا آخری حصہ اپنے ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے, اور نہ ہی آپ اس کو جسٹیفائی کا, یعنی آپ بڑے ایک بہادر آدمی ہیں, آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط. یعنی سب نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل سانحہ تھا
اور اس پہ سبق سیکھنا چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب کا آرمی چیف جو ہے اس کو وہاں سے نہیں جوڑا, اور اس کے بعد ان کے پاس جب کوئی بات پوچھ لیں, یہ بھٹو نے بھی ایسے کیا تھا, یہ نواز شریف نے بھی ایسے کیا تھا, اب اگر عمران نے کر دیا تھا. بھی بھٹو اور نواز شریف تو آپ کو اچھے نہیں لگتے تھے. اور دوسری بات ہے, ایک جگہ قائم ہو جائے نا ساری پارٹی, بتائیں آپ کی ویڈیو ہے کہ نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے نہیں ہے, کوئی تکڑے ہو کے بات کرے. اور دوسری یہ انہوں نے تگڑے ہو گئے, اب تو وہ کہہ رہے ہیں بیان نہیں کیے, اب تو وہ تگڑے ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں آپ دیکھ لیں گے نا. اب میں نے کہا کل جا رہے ہیں نا جی ایف آئی اے, آپ ان تینوں کی سٹیٹمنٹ ایک نہیں ہوگی. یہ جتنے بہادر ہیں ہمیں پتا ہے, یہ باہر ہی صرف اکڑتے ہیں, اندر جا کے پاؤں پڑتے ہیں. یہ ابھی بھی پچھلے دروازوں پہ انتظار کر کے وہاں بیٹھے ہیں. یہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور کوئی ان کو دوبارہ سے پھر لاڈلا پیارا بچہ بنائے, ان کو کندھوں پہ بٹھائے اور پھر ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس بچائے. اسی لیے بلیک میل کرتے ہیں ریاست کو, اور اسی لیے یہ اب یہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں اداروں پہ, اس طرح پریشر تاکہ وہ بلیک میل ہو کے ان کے تمام گناہ بھی معاف کرے اور انہیں حکومت بھی دے. اچھا جی, آپ ون لائنر, اس کیس میں اگر غداری کا مقدمہ بنتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ جو حمود الرحمان کمیشن کی بات کرتے ہیں, یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بنائی ہوئی کمیشن رپورٹ ہے. اگر اس کو کوئی ڈسکس کرتا ہے جیسے سارے پولیٹیکل لیڈرز کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کیسز بننے چاہیے. یہ سیاسی لوگ ہیں, یہ مطلب وقت کی نزاکت کے مطابق کسی بھی چیز کو کسی کے ساتھ مماثلت دے کے تو اور اس کو پبلک کیا تھا پرویز مشرف صاحب نے 2000 میں. لیکن اس میں ایک اور چیز, ہاں تو اگر وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے, اس پہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رپورٹ کے حوالے سے جیسے ہمارے پاکستان کی سیاست میں کہتے ہیں فلاں بندہ جیل میں چلے گا, یہ نیلسن منڈیلا ہے, یہ مرد ہو رہے, تو یہ مثالیں سیاستدان دیتے رہتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ والا معاملہ اسی طرح سچویشن ہوگی. تو کمپیریزن میں یہ گفتگو سیاستدان کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. اور میں صرف یہی کہوں گا کہ غداری کا مقدمہ بنتا ہے نہیں بنتا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن جو پڑھے لکھے پاکستانی ہیں ان کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ 16 دسمبر 1971 کو جی ایچ کیو راولپنڈی سے جو جنرل نیازی صاحب تھے ان کو سرنڈر کا حکم نہیں دیا گیا تھا, ان کو سیز فائر کے لیے کہا گیا تھا. لیکن انہوں نے سیز فائر کے حکم کو خود ہی سرنڈر کے حکم میں تبدیل کر دیا. اور اس کے لیے آپ کو جو وہاں پہ انڈین فوج کے جو افسر تھے جنرل جے آر جیکب, ان کی کتاب پڑھنی چاہیے, سرنڈر ایٹ ڈھاکہ. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی چلاکی سے اس کو جو جنرل نیازی تھا اس کو راضی کر لیا کہ تم سرنڈر کر دو. حالانکہ اگر وہ کچھ دن چند دن مزید مزاحمت کرتا تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی انٹرونشن سے انڈین آرمی کو وہاں سے وڈرا کرنا پڑتا. تو جنرل نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے سیز فائر کو سرنڈر میں تبدیل کیوں کیا, اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی, وہ انکوائری نہیں ہوئی. اس لیے آپ کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھنی چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.